اب اگر آپ کے پاس کوئی حدیث مل جائے تو میں ابھی رجوع کر لیتا ہوں کہ بڑوں کے لیے کھڑا ہو جانا جائز ہے یا ہو جایا کرو. ٹھیک ہے, اس لیے تو کوئی حدیث ہو نہیں سکتی. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتی, سیرہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. اب غور سے ایک ٹیسٹ سمجھ لیں. ٹیسٹ ٹیسٹ میں آپ کو دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو سب چیزیں خود ہی کلیئر ہو جائیں گی. جو بھی پاکستانی مولوی ہو یا پروفیسر ہو, امی ہوں, ابو ہوں, انکل ہوں, ماما ہوں, چاچا ہو, پپو ہوں, ٹھیک ہے, بڑی عمر کا بھائی ہو, کزن ہو, ویسے ایک بندہ بڑی عمر کو بھائی کہہ کے بلاتے ہو, جو بھی بندہ, یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بڑوں کو ادب میں کھڑا ہونا کوئی ہار نہیں ہے, اس کے لیے یہ جواب ہے. ٹھیک ہے, میں چھوٹا کروں گا کیونکہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, بڑا مسئلہ سائیکالوجی کا ہے کہ کسی بھی ایسے بندے پہ اعتراض مت کریں کہ جس سے آپ سمجھیں کہ اس کے باقی کے کام عوام کے ذہنوں میں ملیا میٹ ہو جائے. کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. زیرو سے لمبک سسٹم ہمارے دماغ کا زیرو سے ملٹی پلائی کر دیتا ہے اس کو. اس لیے میں بار بار دعائیں دے رہا ہوں محمد علی مرزا صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. ون آف دوز پیپل who's showing people other people towards Allah, way to Allah. تو یہ لوگ باعزت لوگ ہیں, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے ہیں بڑے لوگ, ورنہ کانسیپٹس اور ڈانس سے فارغ نہیں ہو سک رہے ہیں. آپ جائیں ذرا, آپ مسلمان ملکوں میں, آپ دبئی جائیں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ مسلمان کدھر کدھر کیا کیا کاموں میں مشغول ہیں. ٹھیک ہے, آپ امریکہ جائیں, انگلینڈ جائیں, آپ کو لگ پتہ جائے. یہ میرے فیوریٹ لوگ ہیں, یہ طارق مسعود صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں یا جو بھی ہے, اللہ کے کام کے لیے جت کے. اس میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ کہیں وہ والا کام ضائع نہ ہو جائے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب رہی بات, آپ ایک حدیث دکھا دیں کہ یہ جائز ہے تو ہم جائز مان لیتے ہیں. یہ جائز نہ جائز کا لفظ ایسے نہیں استعمال کر سکتے ہم. ٹھیک ہے, ہمارے کلچر میں ہمارے سے بہتر کلچر ہندوؤں نے رکھا ہوا ہے, ماں باپ کے پیر پکڑتے ہیں. وہ ادب کے اوپر ہی آ رہا ہے تو چلیں پھر وہاں پہ چلتے ہیں. اب رہی بات کلچر کے علاوہ, سائڈ پہ کریں کلچر کو. کلچر میں تو ہزار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے. کلچر نہیں بتائے گا دین کیا ہے, میرا نبی بتائے گا دین کیا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا, بند کرو یہ جہالت اجمیوں کی جو عزت میں کھڑا ہوتے تھے, کس کے, اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑا ہوتے تھے. ٹھیک ہے, حدیث ہے, کلیئر ہو گئی. جہالت کا لفظ, ٹھیک ہے, جہالت کا لفظ پتہ نا کیا ہے, جہالت اندھیرا ہے. ابو جہل کون ہے, جہالت کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ بڑی کیا آپ کو مثال دوں. اب میں ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو. ایک ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ابھی تشریف لے آئیں تو, اور ہمارے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے ہوں, صحابی بیٹھے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور صحابی بیٹھے رہیں گے. سمجھ گئے, یہ اسلام ہے. نبی اسلام نے بتا دیا ایسے طریقہ گزارنا ہے. صحابہ کرام جب کہتے ہیں نا سننا, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, اس کا مطلب ہوتا تھا یہ اسلام ہے. اور پاکستانی بولتا نا یہ سنت ہے, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, خیر ہے یہ کر بھی لیا تو خیر ہے, نہ بھی کیا تو خیر, کوئی فرض تو نہیں ہے نا. یہ سائیکالوجی ہے پاکستانی مسلمان کی. تو صحابہ کو پتا تھا نبی اسلام ہے, اور یہ وہ سنت ہے جس پہ نبی اسلام نے بڑی تنبیہ کی ہے کہ جہالت ہے, اس کو بند کر دو. اب وہ ٹیسٹ سمجھ لیں. ٹیسٹ کیا ہے کہ نبی اسلام تشریف لے آئے, صحابی اور آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے, ہم لوگ پاکستانی اور صحابہ کرام. تو صحابہ بیٹھے رہیں گے اور پاکستانی سارے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور نبی اسلام کہیں گے بند کرو یہ جہالت اجمیوں کی. ٹھیک ہے, پتا ہے نا ہمیں تو. اور آگے سے سنیں, اور اس کے باوجود ان پاکستانیوں کے امی ابو آئیں گے, مولوی صاحب آئیں گے, پروفیسر صاحب آئیں گے, بابا جی آئیں گے, یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور صحابہ کہیں گے بند کرو یہ جہالت, ابھی تو نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں سنی. تو یہ لوگ پتہ کہیں گے نہیں جی یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے, یہ بڑے بزرگ ہیں. آپ خود بتائیں, یہ کامن سینس کا ٹیسٹ ہے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم بیٹھے رہیں, ہمارے برداشت سے باہر ہوگی یہ بات, دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی کہ بیٹھے کیسے رہیں, میرا نبی آ گیا. ہماری نفسیات اس طریقے سے ٹیون کر دی گئی ہیں, سٹینڈرڈز کس طریقے سے زمین پہ پھینکتے ہیں پاکستانی. نبی اسلام کی بات زیادہ ضروری نہیں ہے, نہیں, ہماری اپنی ایک مزاج اور فطرت زیادہ ضروری ہے. آپ کا مزاج 2 نمبر ہو گیا تو آپ اپنی 2 نمبر چمکائیں, اسلام کا نام کیوں دے رہے ہیں. پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے, نہیں کھڑے ہوں گے تو بے عزتی ہوگی, بے حرمتی ہو جائے گی. نبی اسلام کی بات کو پورا کرنا اصل میں حرمت اسلام ہے. وہ حکم دے رہے ہیں اور ہم مان نہیں رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں زیادہ نعوذ باللہ پتہ چل گیا کہ عزت کیا ہوتی ہے اور عظیم کیا ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشن میرے نبی سے آتی ہیں. کیا صحیح ہے میرا نبی بتائے گا, صحابہ نے کر کے دکھا دیا. اس کا دوسرا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں.
کیونکہ کچھ مولوی صاحب مجھے بھی بتا رہے کہ وہ 7 دن نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, اس صحابی کے لیے وہ کھڑا ہو گیا تھا. یہ بتائیں صحابہ ابو بکر صدیق کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. عمر بن خطاب کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. عثمان غنی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, کبھی بھی نہیں ہوئے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے معاملات عرب کے تمام تر مزاج کو نبی علیہ السلام نے سیٹ کر دیا تھا. اور یہ کون لوگ تھے جو کھڑے ہوتے تھے پہلے, اسلام سے پہلے کھڑے ہوتے تھے, جس کو نبی اسلام نے کہا اجمیوں کی جہالت تھی بند کر دو. ہم کہہ رہے نہیں, ہم ابھی بھی کھڑے ہوں گے. ہمیں بھی پتا ہے پہلے لوگ کھڑے ہوتے تھے. یہ آ کے مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے تھرو صحابہ نے بند کیا یہ کام. ٹھیک ہے, یہ اس میں کسی اور راکٹ سائنس میں مت چلی جائے گا. یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایسے ہوتا ہے, ہمارے دل کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے دل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ کے دل کے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے نبی السلام نے منع کیا تھا. اور ایک نقطہ نکالا جاتا ہے کہ نبی اسلام کو صرف اپنے لیے پسند نہیں تھا, تو آپ یہ بتا دیں باقیوں کے لیے پسند تھا. یہ کہیں لکھا ہے کہ باقیوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, میرے لیے نہیں, مجھے پسند. زبردستی کی تو جہاد, زبردستی. نبی اسلام کے بحاف کے اوپر خود ہی حدیثیں بنا رہے اپنے منہ سے کہ لوگوں کے لیے بے شک کھڑے ہو جایا کرو. نبی اسلام نے کہا میرے لیے, مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے, مگر باقیوں کے لیے خیر ہے. یہ حدیث. تو اسلام وہی ہے جو نبی اسلام کو پسند ہے. بس نبی اسلام کو اپنے لیے کھڑا ہونا نہیں پسند تو اور کسی کے لیے بھی کھڑا ہونا نہیں پسند. بس یہ اصول ہے. یہ میرا نبی نہیں سمجھ آئے ان لوگوں کو. پھر نبی اسلام نے کہا میرے لیے نہیں پسند, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی کی امت کا کوئی اس کے اوپر رول نہیں بنتا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انکلینیشن ٹورڈز ہمسیلف ہے وہ اصل میں اسلام ہے. یہ سائیکالوجی کے چیپٹر کے اندر سمجھ آئے گی بات. ورنہ لگے رہے پھر کھڑے رہے پھر تو ہمیں کیا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کیوں آپ نے سوال پوچھا تو میں نے آپ کو جواب دیا. اچھا سر, وہ والدین کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ والدین کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہاتھ چومنے کا بھی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بھی آپ چوم سکتے ہیں, تو یہ بھی ذرا بتا دیں. جو قرآن کی آیت ہے نا وہ ہے والدین کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو. ایک کھڑے ہونے سے تو بہت دور کی بات ہے, بیٹھنے سے بھی نیچے کی بات ہو رہی ہے. کندھے جھکا کے رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم سینے چوڑے کر کے بیٹھے ہو ان کے سامنے. ٹھیک ہے, ایٹیچیوڈ میں نہ رہو. یہ قرآن کی آیت دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہی کہ کندھے جھکاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا تھا تو یہ سے اچھا کیا وہ کرا کھڑا کرنے کا انسانوں کو. یہ کھڑے ہو جو اپنے باپ کے لیے, کندھے جھکا کے کھڑے رہو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص ہی کمی نہیں ہے, بہت آسان سی بات ہے. اور اگر نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہے کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے, یاد رکھیے کسی دنیا کے بابے نے پیدا نہیں ہونا جس کی نبی علیہ السلام جتنی قدر کرنے کا حکم ہے. تو اگر نبی علیہ السلام کی قدر کے دوران صحابہ کرام کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ پھر بابا جی اپنے آپ کو نبی سے بھی اوپر سمجھ رہے. ٹھیک ہے, یہ اسی گیم میں ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. ویسے بھی نبی السلام نے سینٹرل سائیکالوجی بتا دی کہ جس شخص کو پتا ہو, دل چاہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ تو جہنمی ہے وہ شخص. اور سائیکالوجی ایسے ہی بنتی ہے گروپ کی. خود بے شک کوئی نہ چاہتا ہو لوگ کھڑے ہو رہے ہوں اور عادت بن جاتی ہے. آپ جائیں ذرا کاکول شروع ہوتی ہے وہاں سے کھڑا ہونا, جو ڈرل ہے سلوٹ کرنا, اور جرنیل تک سائیکالوجی بن چکی ہوتی ہے. آپ کسی جنرل سے کہیں کہ سامنے سپاہی گزرے گا بغیر آپ کو سلوٹ کیے ہوئے, دیکھیں پھر کیا گزرتی ہے جرنیل میں. سائیکالوجی بن جاتی ہے. اسکول کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹیچر آتی ہے تو گڈ مارننگ میڈم کہہ کے. جب ٹیچر بنتے ہیں تو مارتے ہیں ڈنڈے بچوں کو کہ کھڑے کیوں نہیں ہو بدتمیز, کیونکہ سائیکالوجی بن جاتی ہے. تو یہ ایک صرف ڈکوسلی اور گیمیں ہیں کہ نہیں ہماری سائیکالوجی ٹھیک ہے, دل میں ہم نہیں چاہتے کھڑے ہوں, لوگ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو منع کرو نا لوگوں کو, کھڑے ہو جاتے تو منع کرو, جیسے نبی اسلام نے منع کیا تاکہ یہ سائیکالوجی ختم ہو, اسلام میں لوگ داخل ہوں. لوگوں کو پاکستان میں داخل کرنے کے لیے نہیں اسلام آیا, لوگوں پاکستانیوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے میرا نبی آیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت آسان سے کانسیپٹ ہے, اس کے اوپر نہیں کوئی اوور تھنک نہ کریں. اسلام کون ہے؟ میرا نبی اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ جو میرے نبی نے کیا, بس. کوئی اور بندہ نہیں بتائے گا اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ نہ اسلام میں ہے, یہ اس کے بارے میں اسلام نے کوئی بات نہیں کی ہوئی. جیسے وہ کہتے ہیں کرکٹ کھیلنا حرام ہے حلال ہے, بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ تو اسلام ڈائریکٹ ایکسپلیسٹ انسٹرکشنز دے رہا ہے, اور صحابہ نے تواتر سے یہ سنت اپنی لائف میں بھی یہ پوری کر کے دکھائی. اس لیے اس بارے میں مت کنفیوز نہ ہو, اور لوگوں کا نام لے کے اس طریقے سے مت کریں تاکہ یہ نہ ان کے کاموں کی محنت بھی ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے, سو مجھے پتا ہے نا, میرے سامنے آ جاتی ہیں کچھ
باتیں جو کہ حیرت ہوتی ہے مجھے. ابھی تو نہیں میں نے یہ دیکھی ویڈیو, جو پچھلے والے بھائی صاحب نے میرے اوپر ویڈیو کر دی تھی, ان کو بھی میں یہی گزارش کر رہا ہوں نام لے کے مت کریں. وہ نہیں کرتے بات بھی نام لے کے, مگر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس لیول پہ تنقید کر رہے ہیں. اس طرح ہوتا کیا ہے, اگلے کی وہ بڑی محنت ضائع ہو جاتی ہے, لوگ پھر باقی کے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. کوئی چیز ہے تو نہیں گئی. بالکل سر, وہ مقصد اصل میں کسی کا نام لینے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. نہیں وہ پتہ نہیں ہوتا نا ان کو پتہ ہونا چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریفرنس کے طور پر سر نام لیا تھا ویسے. اس میں سر مطلب اتنا بلیٹنٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ, میں تو تھوڑا پریشان ہو گیا کیونکہ آپ کی جب میں سنی تو میں بھی قائل ہو گیا تھا کہ نہیں یہ تو واقعی جو اٹھ کے کھڑا ہونا بری بات ہے. وہ بلکہ آفسز میں بھی اکثر میں تو بیٹھا رہتا تھا, وہ ساتھ والا کھڑا ہو جاتا ہے سر, باس آتا ہے جب تو وہ اس طرح پریشر ہے نا. پاکستانی پہ یہ پریشر رہے گا, گورے پہ نہیں آیا پریشر, عربی پہ نہیں آیا پریشر. یہ ایم بی ایس نے ڈلوا دیا ہوگا پریشر. اب آ کے صحابہ پہ نہیں آتا تھا یہ پریشر. یہ ختم کرنا کون ختم کرتا ہے؟ بڑے ختم کرتے ہیں. یہ چھوڑے پریشر ڈالا کس نے, یہ چھوڑے کس نے پریشر ڈالا, یہ بتا دوں آپ کو. ختم کرنے والا بندہ وہ بڑا ہی ہے. میرا وہ دین ہے جس میں باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم پاکستان میں وہ دین ہے اس میں بیٹی اور بیٹے باپ کے لیے ایک دم سلوٹ مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں تو باپ مارتا ہے. تو یہ دو نمبر ہی ہے. خدا کا واسطہ اپنی بچوں کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے پاکستان میں؟ یہ والی سنت کسی کو نہیں یاد. ہر کوئی کہتا ہے نبی اسلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں تو کرو نا, اپنے باپوں کو کھڑا کرو. اسلام میں تو یہ ہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. پاکستانی باپ کھڑے ہو جائیں پلیز بیٹیوں کے لیے. بیٹیوں کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں باپوں کے لیے؟ بڑی بدتمیز بچی ہے, باپ کو دیکھ کے کھڑی نہیں ہو رہی. اور بڑا بدتمیز باپ ہے بھائی, تو بچے کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہو رہا. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے, الٹا کیا ہوا ہے. بڑوں کی تعظیم, بچوں کی تعظیم ہے اسلام میں. تو میرا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہاں پہ پاکستانی ڈیڈیز جتنے بھی ہیں نا, اور مامیز, امی اور ابو, وہ بچوں کو چھوٹے سے مار رہے ہیں کہ کھڑے نہیں ہوتے. اور نام کہاں لگا رہے ہیں, میرے نبی اپنی بچی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. بچہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ابو جی نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ بھی میرے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ الٹا کیوں صاف کیا ہوا آپ نے؟ اب کیا کریں, بچوں کو تو نہیں قصوروار ٹھہرا سکتا نا. تو باپوں کو پٹائی ہونی چاہیے نا, یہ ڈنڈے الٹے پڑنے چاہیے کہ آپ نے مطلب مذاق بنایا ہوا اپنے سنت کا. تو it's a problem of elders. یہ 2-3 نسلیں ایسی گزری ہیں انہوں نے ٹیکے لگائے ہیں کہ اسلام میں کوئی داخل ہو جائے. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے, یہ سمٹم آف ڈیزیز ہے. یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ سمپل یہ پیٹ کا درد جو آپ نے مجھے بتایا, اصل میں اندر رپورٹ نکالیں گے تو اندر کینسر نکلے گا یا السر نکلے گا, بدہضمی نہیں نکلے گی. یہ اتنی ڈیپ روٹڈ ڈیزیز ہے جو کہ کبر کے اندر آتی ہے. اور طاغوت ہے, اپنے لیے کھڑا کر رہا ہے لوگوں کو. طاغوتی ہے, سمپل طاغوت آدمی ہے کہ تیرے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے خالی اسلام میں. تیرے لیے کیوں کھڑے ہوں گے ہم؟ جتنا مرضی تو پرنسپل ہوگا یا ڈین ہوگا یا وائس چانسلر ہوگا یونیورسٹی کا, تیرے لیے کھڑے کیوں ہم؟ ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طاغوت کیا ہے. اگر طاغوت سمجھ آ جائے تو آپ کو چلے, مطلب بڑے بڑے عرب گناہگاروں نے طاغوت نہیں کیا تھا, ہم عام سے پاکستانی طاغوت کر رہا ہوتا. چلیں بہرحال, سو آئی ہوپ یو گیٹ دس. ڈونٹ میک اے شارٹ ویڈیو آؤٹ آف دس. اگنور کریں اس کو, اگنور کریں اس کو. شارٹ ویڈیو میں مت ڈالیے گا کوئی, میری گزارش ہے. ختم کریں, یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس کو جتنی جلدی ختم کریں اگلی نسلیں ٹھیک ہو جائے. یوتھ کا IQ بن چکا ہے, تو ان کو پتا ہے کہ انکل کو برا لگ رہا ہے میں کھڑا نہیں ہوا, تو سمجھ آ گیا یہ ہے وہ جنمی. کیونکہ اس پہ حدیث ہے کہ جس کو یہ چاہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائے وہ ہے جنمی. ٹھیک ہے, تو چھوٹوں کو چاہیے نا کہ پھر تھوڑا سا سرچ کریں اپنے آپ کو.